بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ عوج بن عنق کس نبی کا بیٹا تھا اور کس نبی کے دور میں اسے موت آئی؟ عوج بن عنق نے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے میں مدد کیوں کی؟ اس کا قد کتنا تھا اور اس کی خوراک کیا تھی؟ کتنی عمر پائی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی زندہ رہا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب طوفان نوح کا پانی چڑھنا شروع ہوا تو عوج بن عنق جو اولاد آدم سے ہے، اس کی ماں عنق جو جناب آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی، اس کے باپ کا نام سیمان تھا، لیکن یہ اپنی ماں کی نسبت سے مشہور تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس یہ درخواست لے کر آیا کہ اس کو بھی کشتی میں پناہ دی جائے، لیکن نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے منکرین اسلام کو کشتی میں پناہ دوں، یہ فرما کر واپس کر دیا۔ حاصل کلام یہ کہ کوئی ذی روح سوائے عوج بن عنق کے اس طوفان سے نجات حاصل کر سکا۔ یہ اللہ کی حکمت اور اپنے قد کی وجہ سے محفوظ رہا۔ عوج بن عنق قد میں اتنا بلند تھا جس کو اس طرح خیال کرنا چاہیے کہ طوفان نوح کا پانی بلند پہاڑوں سے بھی 40 گز بلند ہو گیا، لیکن ابھی اس کے زانوؤں تک پہنچا تھا۔ یہ دریائی مچھلی تہ سے پکڑنے کے بعد اس کو سورج کی کرنوں سے بھون کر اپنی غذا بناتا تھا۔ اس کی ماں بھی عظیم الجثہ تھی۔ اس کی انگلیوں کی لمبائی 3 گز اور ان کی چوڑائی 2 گز تھی۔ اس کی ہر انگلی کے 2 ناخن تھے جو نہایت تیز تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اس کی یہ حیت قابل تعجب تھی۔ دنیا میں ظلم و ستم اور گنڈا گردی کی بنیاد رکھنے والا یہ پہلا شخص تھا، اور اس کی شامت اعمال کی وجہ سے وہ عتاب الہی میں مبتلا ہوا۔ اس کی ہلاکت میں بھی قدرت نے عجیب طریقہ اختیار فرمایا۔ اس پر ہاتھی کے برابر سانپ، اونٹ کے برابر بھیڑیے اور گدھے برابر گدھ مسلط فرمائے۔ انہوں نے اس عوج بن عنق کو ختم کر کے اس کا گوشت کھا لیا۔ قدرت نے طوفان سے اس کی بقا میں حکمت رکھی تھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ طوفان نوح علیہ السلام دیکھا اور بہت سے انبیاء کرام کے ادوار میں زندہ رہا، یہاں تک کہ جناب یونس علیہ السلام کے دور میں کیفر کردار کو پہنچا۔ اس کی عمر 3600 سال ہوئی ہے۔ اس کی بقا کا سبب اور حکمت یہ تھی کہ اس نے جناب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں مدد کی تھی، جس کی وجہ سے قدرت نے اس کو یہ انعام دیا کہ اس کو طوفان نوح سے نجات عطا فرمائی۔ قدرت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی راہ میں جو کوئی بھی بلا استثناء مسلم و کافر کوئی کام کرتا ہے تو مسلمان کو دنیا و آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے، لیکن کافر کو اس عمل خیر کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی عوج کے ساتھ ہوا اور اس کو طوفان سے نجات دے کر دنیا میں نبی نوح علیہ السلام کی خدمت کا صلہ دے دیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے باقی رکھنے میں مصلحت یہ تھی کہ وہ اپنی طویل العمری کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو آنکھوں دیکھا حال سنا سکے اور اس کی کیفیات اور محیر العقول حالات سے باخبر کر سکے۔ بعض روایات کے مطابق اس کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام عمالقہ کے جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ مسافت 1 فرسنگ دور تھی۔ عوج بن عنق نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر لایا کہ اس کو گرا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر گرا کر اس کو ختم کر دے، لیکن قدرت نے اس کے مکر کے ازالہ کے بدلے میں ایک ہدہد کو متعین فرمایا، جس نے اس پتھر میں اپنی چونچ سے ایک سوراخ کر دیا اور وہ نیچے گر کر اس کی گردن کا طوق بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز تھا اور 10 گز کا عصائے موسوی 10 گز آپ نے جست لگائی۔ اس طرح اس کے ٹخنے پر لاٹھی پڑی، جس سے اس کو کاری زخم آیا اور یہی زخم اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے اس کو گھیر لیا، تلواریں، خنجر اور بھالے لے کر اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو سر کو تن سے جدا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی سے دریائے نیل پر پل بنایا گیا تھا، جس پر لوگ 1 سال تک چلتے رہے تھے۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے
تو لائک ضرور کر دیجیے۔